بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پچھلے درس میں ہم لوگوں نے عقیدہ توحید کی دوسری صفت توحید الوہیت پہ بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ عقیدہ توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات پہ بات کریں گے۔ توحید اسماء و صفات، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ یہ عقیدہ رکھے، یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں، یعنی ناموں میں اور خوبیوں میں، اسماء و صفات ناموں اور خوبیوں میں یکتا ہے، تنہا ہے، اور اس میں اس کا کوئی مماثل نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے لیے جو کچھ ثابت کیا ہے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تعطیل کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تکیف اور تشبیہ کے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تحریف کیا ہے؟ تحریف یعنی تبدیلی کرنا۔ کچھ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں کہ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پہ مستوی ہے، تو اس کا معنی لیتے ہیں اللہ نے غلبہ حاصل کیا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یدین، اپنے دو ہاتھ کے بارے میں جب فرماتے ہیں تو اس کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس کا معنی لیتے ہیں قوت اور نعمت۔ تو یہ تحریف کرنا ہے اور یہ غلط ہے۔ تعطیل، اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء صفات یا چند اسماء صفات کا انکار کر دینا۔ اور تمثیل کیا ہے؟ مثال بیان کرنا۔ اور تکیف کیا ہے؟ تکیف یعنی کسی چیز کی یا صفت کی کیفیت بیان کرنے کو کہتے ہیں تکیف۔ یہاں مراد اللہ تعالیٰ کے نام یا اس کی صفت کی کیفیت بیان کرنا۔ جیسے کوئی یہ کہے کہ اللہ کے ہاتھ کی یہ کیفیت ہے، یا آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ کے آنے کا یہ طریقہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت بیان نہیں کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بلند اور بالا تر ہے۔ یہ یقین رکھنا ہے کیونکہ قرآن یا حدیث میں کیفیت بیان نہیں کی گئی ہے۔ تشبیہ، کسی چیز کی تشبیہ دینا، اس سے ملانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے چہرہ ہونے کی خبر دی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، آپ اپنے رب کے باقی رہنے والے ذات، آپ کے رب کی ذات جو باقی رہنے والی ہے، جلال اور عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں ہاتھ کا ہونا بھی ثابت ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لما خلقت بیدی، جس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ بل یداہ مبسوطتان، سورہ مائدہ میں ہے، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، وہ محبت کرتا ہے، وہ غصہ اور ناراض ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری صفات جو اللہ تعالیٰ نے خود بھی بتایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يَلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ وَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی اور اللہ کے سب نام اچھے ہیں تو اسے اس کے ناموں سے پکارا کرو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں تو ان کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں عن قریب ان کی سزا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی سزا پائیں گے جو لوگ کجی اختیار کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جن صفات کا ذکر کیا ہے ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم، سمیع، بصیر، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے غصہ ہونا اور دینا اور منع کرنا ثابت کیا ہے، جن پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات افعال ہے۔ اسی طرح صفات ذات جنہیں اس نے اپنے لیے ثابت کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، مثلاً ہاتھ اور چہرہ، جو بھی میں نے ذکر کیا، ہاتھ کا ہونا، چہرہ کا ہونا، چلنا، دوڑنا وغیرہ، یہ صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کی ہے۔ یہ چیزیں اگر انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے، یعنی اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہو، تو اس کی کوئی تعویل اور توجیہ نہیں کرے گا، اور کوئی عقل اس میں لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اسما ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو اس کے شایان شان ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات اگرچہ لفظ اور معنی میں یکساں ہے، ایک جیسا ہے، لیکن ان کی حقیقت اور کیفیت مختلف ہے اور جدا ہے۔ ان کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ خالق کو مخلوق سے کبھی تشبیہ نہیں دی جائے گی، اور کمزور عقیدہ کی یہ نشانی ہے کہ خالق کو کمزور عقیدہ کہہ سکتے ہیں یا عقیدے میں بگاڑ کہہ سکتے ہیں کہ خالق کو مخلوق سے تشبیہ دی جائے، تو یہ گمراہی ہے، سراسر گمراہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرما دیا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر ولا تضربوا للہ امثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بس اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسما و صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا نام علیم اور حلیم ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے بندوں میں سے بھی بندے کو علیم کہا ہے، جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ علیم، ان سے فرمایا۔ اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ خبر دی ہے جیسے کہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے جاننے والا ہے۔ لیکن بندے کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ ہم اسے آزمائیں، نطفے سے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اسے آزمائیں، اور ہم نے اسے خوب سننے والا اور اچھی طرح دیکھنے والا بنا دیا ہے۔ حالانکہ سننے اور دیکھنے والا انسان حقیقی سننے والا اور دیکھنے والا رحمان کی طرح ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رؤوف رحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لوگوں کے لیے بھی رؤوف الرحیم کی مثال دی ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے اللہ کے نام ہیں اور اللہ کی صفت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخلوق کے لیے بھی استعمال کیا ہے، لیکن اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے اور اللہ کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے نام یا صفت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی ہے، تو وہ نام تو ایک جیسا ہے، لیکن انسان کے لیے وہ ایک مخصوص فاصلے پر ہوگا، اور انسان جو ہے یعنی بندہ جو ہے وہ جو ہے اسباب کا محتاج ہے۔ بندہ جو ہے وہ اسباب کا محتاج ہے، جیسے دیکھنا اور سننا۔ تو دیکھنا اور سننا جو ہے بندہ، اس کے لیے اس کو آنکھ چاہیے، کان چاہیے، اللہ کا حکم چاہیے، تو اس کے بغیر وہ دیکھ اور سن نہیں سکتا۔ اور پھر یہ دیکھنا اور سننا جو ہے وہ محدود فاصلے تک ہی ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے وہ فوق الاسباب ہے، وہ کسی اسباب کا جو ہے وہ محتاج نہیں ہے، کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور یہ اس کی صفت جو ہے فوق الاسباب ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے وہ صفت جو ہے وہ خاص ہوگی،
جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو پھل ہے، انار ہے، انگور ہے، وہ جنت میں لوگوں کو ملے گا، جنتیوں کو ملے گا، لیکن جنت کا جو پھل ہے وہ یہاں کے پھل سے مختلف ہوگا. جنت کا پھل یہاں کے پھل سے مختلف ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو نام ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہے، اگرچہ بندے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ سیم نام دیا بھی ہے، لیکن پھر بھی اس کے برابر نہیں، نعوذ باللہ، برابر تو بالکل بھی نہیں اور اس کے جیسا بھی بالکل نہیں، بلکہ وہ اللہ کے لیے خاص ہے اور یہ اللہ نے بتائی ہے. دوسری چیز، ایک چیز ہے کہ اللہ کا نام جو ہے اللہ کی صفت بھی ہے، لیکن جو صفت ہے وہ نام نہیں ہے. اللہ کا سارا نام جو ہے وہ صفت ہے اللہ کا، لیکن اللہ کے سارے صفت جو ہیں وہ نام نہیں ہے. جیسے اللہ کی صفت ہے کہ نیند نہیں آنا، اونگھ نہیں آنا، لیکن یہ نام نہیں ہے. تو یہ اللہ کی خاصیت ہے. تو یہ تھی اسماء و صفات کے متعلق علم. دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں صرف اسی وجہ سے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے توحید ربوبیت کا اقرار کرنے کے بعد توحید الوہیت اور توحید اسماء صفات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ حق سے محروم ہو گئے. اسی طرح کچھ لوگ صرف اس وجہ سے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے تعداد کی کثرت دیکھ کر حق اور باطل کا فیصلہ کرنا شروع کر دیا، حالانکہ تعداد کی قلت اور کثرت یعنی تعداد میں کم ہونا یا زیادہ ہونا حق اور باطل کی شناخت کا معیار نہیں ہے. یعنی اس کو حق اور باطل کو پہچاننے کا یہ معیار نہیں ہے کہ کوئی تعداد میں بہت زیادہ ہیں یا تعداد میں کم ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اکثر آپ کا کہنا ماننے لگیں تو آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے. وہ لوگ، وہ محض وہ لوگ جو ہیں خیالات پہ اپنے چلتے ہیں، اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، ویسے لوگ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ چاہیں لیکن اکثر لوگ، آپ اگر چاہتے ہیں لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ ایماندار نہیں ہوں گے. آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں. یہ تو تمام دنیا کے لیے صاف صاف جو ہے نصیحت ہے. آسمانوں اور زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑ کر گریز کر جاتے ہیں. ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے مشرک ہی ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. یعنی ایمان لانے کے بعد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد مشرک ہی ہیں. تو دراصل کیا ہے کہ توحید الوہیت کے قیام کے لیے اور اس پر لگے ہوئے زنگ کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے. بس جن لوگوں نے رسولوں کی دعوت قبول کی وہ ہدایت یاب رہے، اور جن لوگوں نے رسولوں کی دعوت کا انکار کیا وہ گمراہ ہو گئے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے بعض مشرکین عرب تھے، جن کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا، سورہ رعد آیت نمبر 30 میں، کہ اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی قوم کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے جن کے پہلے بہت سی قوم جو ہے وہ گزر چکی ہے، تاکہ آپ انہیں وہ قرآن پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کو بذریعہ وحی دیا ہے، اور وہ لوگ نہایت رحم کرنے والے اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. اس آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نام رحمان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تو انہوں نے کہا کہ اس کو برا جانا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. ابن جری کہتے ہیں کہ یہ آیت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قریش کے درمیان صلح طے پا رہے تھے، جب وہ ٹریٹی جب ہو رہا تھا، جو کاتب تھے یعنی جو لکھ رہے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. تو انہوں نے جب لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو قریش نے کہا کہ رحمان کون ہے، ہم تو انہیں نہیں جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت سجدہ میں یا رحمان یا رحیم فرماتے تھے تو مشرکین کہتے کہ یہ تو اب یہ دعویٰ کر رہے تھے اب تک کہ صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن اب تو دو خداؤں کو پکار رہے ہیں. تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایاما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. سورہ اسراء کی آیت نمبر 110 یہ آیا ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، جس نام سے چاہو اسے پکارو، تمام بہترین نام اسی کے لیے ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح سے جب ان کو کہا جاتا تھا کہ اللہ کے لیے، رحمان کے لیے سجدہ کرو، تو وہ پوچھتے تھے کہ یہ رحمان کون ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ. تو مشرکین مکہ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے تھے اور اس کو نہیں مانتے تھے. ان آیتوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 31 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ سے مردہ کو اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے. ضرور وہ کہیں گے کہ وہ اللہ ہے. تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے. اس طرح کی بے شمار آیتیں قرآن مجید میں موجود ہے جس میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ توحید الوہیت کا انکار کرتے تھے اور توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، کیونکہ جب بھی ان سے اس طرح کی بات پوچھی جاتی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے تھے کہ پوچھو ان سے کون ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ. تو اللہ کی ربوبیت کا اقرار کے باوجود اس کی الوہیت کا انکار کیا ان لوگوں نے، بلکہ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ اپنے دوسرے معبودوں کی بھی عبادت کرتے تھے. انہیں سفارشی سمجھتے تھے، ان کا وسیلہ پکڑتے اور عقیدہ رکھتے کہ ان کے اعمال سے ان کے یہ باطل معبود انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے. اس لیے انہوں نے اپنے معبودوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا. یعنی توحید ربوبیت کیا ہے کہ اللہ کو یکتا جاننا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، کائنات کا نظام چلا رہا ہے. وہ اس چیز کا اقرار کرتے تھے. جب بھی ان سے پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہاں اللہ کی ذات ہی یہ کرنے والی ہے، لیکن ربوبیت میں ان کا انکار تھا. وہ عبادت تو کرتے تھے، اللہ کی بھی کرتے تھے اور دوسرے معبودوں کی بھی کرتے تھے، اور ان کو سمجھتے تھے کہ وہ سفارش کریں گے، اور ان کا یہ عمل جو ہے کیا ہے کہ جو اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور دوسروں کو بھی پکارتے ہیں گمراہ کر دیتی ہے، یعنی ان کے عقیدے میں بگاڑ لا دیتی ہے. اسی طرح آج بھی بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کو پکارتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ اپنے اولیاء اللہ کو، بزرگوں کو یا دوسری ہستی کو خوش کرنے کے لیے وہ دوسرے جو بھی کام عبادت کا کرتے ہیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی معصیت کے، وہ سارے جو ہیں ان کے لیے وہ مشرکانہ عمل ہے، اور وہ عقیدہ توحید پر ویسے لوگ نہیں ہیں. ویسے لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہیں، کیونکہ اس بات کا اقرار
مشرکین مکہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب ہے، اللہ ہی پالنے والا ہے اور اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی تعالیٰ خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں کہلائے، اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں کہلائے، اس لیے کہ انہوں نے توحید ربوبیت کا اقرار نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافر ٹھہرائے گئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بندہ صرف توحید ربوبیت کا اقرار سے جو ہے وہ توحید پرست نہیں ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو توحید الوہیت کا اور توحید اسماء و صفات کا بھی اقرار کرنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ مشرکین بھی توحید ربوبیت کا اقرار کر رہے ہیں، اقرار تو کر رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں، ان کے عمل سے یہ چیز واضح نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر انسان اس چیز کو مان لے کہ میرا خالق یہ ہے، میرا مالک یہ ہے، میرا مدبر یہ ہے، سارے نظام کو چلانے والا ہے، رزق دینے والا ہے، تو پھر ظاہر ہے جب ہم اس چیز کا اقرار کریں گے تو عمل کریں گے، تب وہ اقرار جو ہے وہ اقرار کرنا ہوا۔ اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو وہ جو ہے اقرار کرنا جو ہے وہ اقرار کرنا نہیں کہلائے گا۔ تو اس طرح سے ان کو اسلام نے ان لوگوں کو مسلمان قرار نہیں دیا، بلکہ اس بات کا اقرار کرنے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جنگیں بھی کی تھی۔ تو یہ ساری باتیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں کیوں مشرک اور کافر کہلائے، وہ مسلمان کیوں نہیں تھے، جبکہ وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے رب ہونے کا اقرار کرتے تھے، اللہ ہی کو مالک، خالق، رازق سمجھتے تھے، لیکن اس کے بعد ان کا عمل جو ہے اس کے مطابق نہیں تھا اور ربوبیت اور اسماء و صفات کے قائل نہیں تھے، اس کا انکار کرتے تھے، اس لیے وہ کافر کہلائے، اس لیے وہ مشرک کہلائے، مسلمانوں میں ان کا نام درج نہیں ہوا۔ تو الحمدللہ یہ 3 قسمیں جو عقیدہ توحید کی تھی آج مکمل ہوا الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم عقیدہ توحید کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے والے بنیں، اور تینوں ہی قسموں کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ مسلمان کے لسٹ میں وہ انسان نہیں ہوگا جو ایک قسم کو مانے اور ایک قسم کو نہ مانے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کس چیز کو ترجیح دیں، یعنی پہلے اپنے عمل کو سدھاریں یا پہلے ہم اپنے عقیدے کو سدھاریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے ہم عقیدے کو اپنے سدھاریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں جو حکم دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بتایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے ہیں اس کے مطابق ہی ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ تو جس طرح سے حج کے طریقے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں صفا و مروہ کا بیان کیا، یعنی پہلے صفا پھر مروہ، تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سعی کی، صفا کی اور مروہ کی، اور اسی طرح جو ہے وہ اب امت جو ہے وہ وہی سیکوینس میں جو ارکان کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ ایک مثال تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طرح سے قرآن میں فرماتے ہیں کہ قرآن میں دیکھیے جہاں کہیں بھی ذکر ہوتا ہے تو آمنو و عامل الصالحات، کیا ذکر ہے کہ آمنو و عامل الصالحات، یعنی ایمان لاؤ اور پھر نیک عمل کرو۔ پہلے کیا کرو؟ ایمان لاؤ، پھر نیک عمل کرو۔ ابھی ہم لوگوں نے مشرکین کے طرز عمل سے یہ چیز الحمدللہ ہم لوگوں کے سامنے یہ واضح ہو گئی کہ ایمان لانے کے لیے، توحید پہ رہنے کے لیے یہ 3 جو قسم تھا عقیدہ توحید کا، اس پہ ایمان لانا جو ہے، اس کو سمجھنا اور اس پر یقین رکھنا اور اس پہ عمل کرنا جو ہے بہت ضروری ہے، ورنہ مسلمان کے لسٹ سے خارج کر دیا جائے گا۔
تو سب سے پہلے جو ضرورت ہے عقیدہ توحید کو درست کرنے کی، اور پھر اس کے بعد نیک عمل کرنے کی. کیونکہ ایک انسان اگر نماز پڑھتا ہے، بہت نمازی ہے، تہجد گزار ہے، لیکن اگر وہ توحید پہ نہیں ہے، کیونکہ توحید کیا ہے؟ بنیاد ہے، بیس ہے. تو اگر بنیاد ہی صحیح نہیں ہوئی، عقیدہ توحید پہ نہیں ہے، انسان خوب نمازیں پڑھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جائے، لیکن وہ نماز تو اس کی قبول ہی نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ مشرکین مکہ آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ان کے عمل میں کیا تھا. ان کے عمل میں بہت سارا ایسا عمل تھا جو ایمان کے بعد کوئی انسان کرے تو اس کے درجے کو بلند کرے گا. وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، خانہ کعبہ میں حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اور بہت سارے ایسے عمل ان کے بھی ہیں، لیکن ایمان نہیں لے کے آئے، توحید پر نہیں تھے. اس لیے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ جو ہے وہ رسولوں کے پیغام کو وہ نہیں مانتے تھے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو ٹھکرانا نہیں، اس کو نظر انداز نہیں کرنا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے لیے خالص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہماری عبادت ہوگی، ہمارا عمل ہوگا. تبھی ہم انشاءاللہ کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں. اب ایک سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ ہم لوگوں کو دین کہاں سے سیکھنا چاہیے؟ قرآن اور سنت کے علاوہ سلف صالحین کے طریقے پر چلنا ہے اور ان کی زندگی سے دیکھنا ہے. تو ہم ان سلف صالحین کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، جانیں گے، تبھی ہم جو ہے بہت ساری چیز سیکھ سکتے ہیں. ایک دو ایگزامپل کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ. تو ایمان اور یقین، ہم جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانیں گے اور پڑھیں گے، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کا یقین جو ہے وہ پختہ تھا. کہ جب معراج کا واقعہ ہوا تو سب نے اس کا مخالفت کیا، اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا کہ کیا یہ ممکن ہے اتنے کم وقت میں یہ اتنی لمبی سفر کر لینا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں. تو مشرکین نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے محمد جو ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے محمد نام سنتے ہی، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام سنتے ہی انہوں نے کہا کہ اچھا پھر تو یہ بات سچ ہے. تب یہ بات سچ ہے، انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کی. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب ہم اس چیز کو جانیں گے اور پڑھیں گے تو ہمارے اندر بھی یہ چیز آنی چاہیے کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آئے تو ہم فوراً سے اس کو تسلیم کر لیں، اس کو مان لیں، اس کی تصدیق کریں. اسی طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو رعبدار تھے، دبدبے والے تھے، اور ایسے تھے کہ وہ جس راہ سے گزرتے تھے تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت کا گہرا علم رکھنے والے تھے. ان کو الہامی شخصیت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. ایسی شخصیت اپنے خلافت کے وقت میں عام لوگوں کو بولنے کی آزادی دے رکھی تھی، اور عام لوگوں سے یہ علم سیکھتے تھے. جب ایک عورت نے کھڑے ہو کے کہا سب کے سامنے، جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مہر کے بارے میں فرمان جاری کر رہے تھے، کچھ فکس کرنا چاہ رہے تھے کہ لوگوں پر مشقت نہ آئے، تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قنطار کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں، تو آپ کون ہوتے ہیں کم کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں اس کو فکس کرنے والے؟ تو اس کو مانا، تسلیم کیا، سنا. اور جب بھی اس طرح کی بات ہوتی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے تھے؟ کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے، کبھی غصہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ انہوں نے تو اجازت دے کے رکھی تھی، اور سیکھتے تھے، علم سیکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ آج اس بڑھیا نے مجھے علم سکھایا. اللہ اکبر.
تو ایسا یہ طریقہ، یہ اخلاق اگر ایک انسان کا ہو جائے، کیونکہ آج علم نہیں سیکھنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک پرانے طریقے پر، باپ دادا کے طریقے پر چلے آ رہے ہیں، ایک پرانے رسم و رواج کو مانتے چلے آ رہے ہیں اور اسی کے مطابق عمل کر رہے ہیں. ہماری عبادت اور ہمارا عقیدہ جو اسی طرح کا ہے. لیکن اگر ہم سے کوئی کم عمر کا، ہم سے کوئی کم عہدے کا، ہم سے کوئی جو ہم نے اس کو دیکھا اپنے سامنے کھیلتے بڑے ہوتے ہوئے، تو ہم اس کی بات کو نہیں مانتے ہیں. لیکن یہ ساری چیز جو ہے غلط ہے. دین کا علم وہ علم ہے کہ کوئی بھی لے کر آئے، دیکھنا یہ ہے کہ لانے والے کو نہیں دیکھنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا لے کے آ رہا ہے، وہ کیا پیش کر رہا ہے، اور پھر اس کو تسلیم کرنا، یہ ماننا. تو اس طرح سے اور فتنے کا دور جو فتنہ جو برپا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہی اگر زندگی میں ہم دیکھیں اور ان کے خلافت کے وقت میں جب ہم دیکھیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کیا. جس درخت کے نیچے 1400 سے کم و بیش صحابی نے وہاں پہ جو بیعت رضوان ہوا تھا، تو وہاں سے لوگ جب گزرتے تھے تو وہ ان لوگوں نے نماز 2 رکعت پڑھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اتنا بڑا کام ہوا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو کٹوا دیا کہ آگے چل کے کہیں نہ اس درخت کی لوگ پوجا کرنے لگے، ہے نا. اسی طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے اپنے وقت میں، خلافت کے وقت میں، جو عمر دراز صحابی تھے، ان کو کہا کہ نہیں، اب آپ جنگ پہ نہیں جائیں گے اور اب آپ مدینہ میں ہی رہیے. آپ لوگوں نے بہت خدمت کی دین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کیونکہ ان کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں جو نئے مسلمان ہیں ان لوگوں کے اندر کہیں نہ ان بزرگوں کے لیے بہت ہی عظمت ان کے دل میں آ جائے اور پھر شخصیت پرستی میں نہ پڑ جائیں. اللہ اکبر. تو اس وجہ سے انہوں نے ان لوگوں کو اجازت نہیں دی. اسی طرح سے بہت ساری مثال ملتی ہے کہ جب خالد بن ولید کی قیادت میں، جب وہ کمانڈر تھے اور بہت ساری جنگیں جو ہے لوگ میں جیت حاصل ہو رہی تھی، فتح حاصل ہوا جا رہا تھا. اب عین موقع پر ایک جنگ کے عمر بن خطاب نے حکم جاری کر دیا کہ ان کو کمانڈر سے ہٹا کے اور پھر ابو عبیدہ بن جراح کو ان کی جگہ پہ کمانڈر بنا. لوگوں نے اس سے تعجب بھی کیا. یہ کیوں کیا انہوں نے؟ اس لیے کیا کہ کہیں نہ لوگوں کے دل میں یہ بات آ جائے کہ جنگی مہارت ان کی جو ہے سبب ہے جنگ کو جیتنے کی، جبکہ توکل اللہ پہ رکھنا ہے. تو اللہ پہ توکل رکھنا ہے تو کہ کوئی بھی جنگ جیتنے کے لیے جو سب سے بڑی سبب ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی تائید، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہوتی ہے. تو سبحان اللہ، یہ ساری چیز سیکھنے کی ہے کہ کہیں بھی کامیابی. اب ہم ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو سیکھیں گے تو ہمارا عقیدہ درست ہوگا کہ ہمیں کامیابی کہاں سے ملتی ہے. ہم کامیاب جو ہوتے ہیں تو اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کے بغیر ہم نہیں ہو سکتے ہیں، چاہے ہم کتنی بھی مہارت حاصل کر لیں کسی فیلڈ میں. اسی طرح سے عبد الرحمن بن عوف کی اگر ہم زندگی کو دیکھیں تو کیا تھا، جب ان کے اندر اتنا خوف کہ جب دسترخوان پہ نعمت کو دیکھتے تو ایک بار کا واقعہ ہے کہ وہ بیٹھ کر کے کن کو یاد کرنے گئے؟ مصعب بن عمر اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو یاد کرنے لگے کہ ان لوگ جب وفات پائے تو ان کے جسم پہ تو ایک کپڑا بھی ٹھیک سے میسر نہیں تھا کفن کے لیے. تو خوف آیا، جبکہ یہ صحابہ اللہ سے اتنا ڈر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کی زندگی میں ہی ان کو جنت کی بشارت دے دی ہے. آج ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ یہ بات جاننے اور سمجھنے سے اپنے اندر اس کے اوپر عمل کرنے میں آسانی ہوگی. اپنی زندگی سادگی سے گزارتے
اور دولت کا انبار رہتے ہوئے شادی بیاہ کرتے تو اتنی سادگی سے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، جبکہ دولت بہت ہونے سے ہی بہت سارے فتنہ برپا ہوتا ہے کہ دولت ہے تو پھر خرابی بھی آ رہی ہے کہ اللہ نے مجھے بھئی نوازا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اس دولت کو پھر اللہ کی راہ میں لگاتے تھے، اللہ کی خوشنودی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیز ہے۔ اب ایمان پر ڈٹے رہنا، ایمان پہ بنے رہنا۔ اگر ہم صحابہ کی زندگی کو، سلف صالحین کی زندگی کو پڑھیں گے اور جانیں گے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا کیا واقعہ ہے کہ جب یہ ایمان لے کے آ گئے، اور ان کی ماں، یہ ماں کے بہت فرمانبردار تھے، ان کی ماں نے جب کھانا پینا چھوڑ دیا کہ اب تو ہم بھائی جان دے دیں گے تڑپ تڑپ کے، تو جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آ گئی عنکبوت کی آیت کہ احترام تو کرنا ہے، اور لیکن احترام کے باوجود جو ہے ایمان جو ہے نہیں چھوڑنا ہے، اور اللہ کی معصیت کے مقابلے میں کسی کی بھی فرمانبرداری جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، وہ جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے حسن سلوک تو ہوگا، لیکن اپنے عمل میں تبدیلی نہیں لانی ہے، اپنے عمل میں تبدیلی نہیں لانی ہے۔ ان کی محبت میں چاہے وہ کتنے بھی احترام کے حامل ہو انسان، تو اپنی ماں کو انہوں نے کیا کہا جب ان کی ماں اس قدر ضد پہ اڑ گئیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے راستے کو چھوڑ دو ورنہ ہم جان دے دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اگر 100 جان بھی اس طرح کی تڑپ تڑپ کے چلی جائے تو پھر بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو نہیں چھوڑنے والے ہیں، اسلام کو نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، اس طرح کی بہت ساری ایسی مثال ہے الحمدللہ، اور اتنے عظمت والے صحابہ کی زندگی اور سلف صالحین کی زندگی ہے کہ اگر ہم پڑھیں گے اور جانیں گے اور عمل کرنے کی نیت کے ساتھ اور اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے، تو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہیں وہ کامیابی کے راستے پر چل سکتے ہیں، اور ہمیں بہت ہی مدد ملے گی، اور دین سیکھنے کا طریقہ ہی یہی ہے اور ان کے راستے پر ہی چلنے کا حکم ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرقہ جو ہے 73 فرقہ میں ایک فرقہ جو وہ کامیاب ہوگا، باقی سارا فرقہ جو ہے وہ جہنمی ہے۔ وہ فرقہ کون ہے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا تھا کہ ما انا علیہ و صحابہ، یعنی جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا۔ تو جب تک ہم ان کی زندگی کو پڑھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، تب تک ہم ان کے راستے پر کیسے چل سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم سب مطالعہ کریں اور انشاءاللہ اپنی زندگی کو کامیابی کے راستے پر چلائیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو سننے اور کہنے کے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم پہ سب سے پہلا واجب جو ہے وہ توحید کا ہی سیکھنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے رب کی معرفت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ہر طرح کی تقلید سے ہماری حفاظت فرمائے، اور خالص اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا بنا دے، اور افراط اور تفریط کا شکار ہونے سے بچائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری زندگی میں توحید اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ بھی توحید پہ ہو، خیر کے ساتھ ہو، ایمان کی اچھی حالت کے ساتھ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔